اپنی قسم پرسی کے اندر زندگی گزاری، جو عشق کیا مصطفیٰ سے، اس کا صلہ یہ جنت ہے؟ نہیں، مجھے جنت نہیں چاہیے، جاؤ جنت کا فرشتہ خازن اے رضوان جاؤ واپس جاؤ، مجھے جنت نہیں چاہیے، میرا مدعا کچھ اور ہے، میری طلب کچھ اور ہے، میری منزل کچھ اور ہے۔ وہ بھی چلا گیا۔ جب سارے چلے گئے اب کیا ہوا؟ حضرت ذوالنون مصری فرماتے میں نے پھر پوچھا یا اللہ، شیطان کے ساتھ بھی وہ نہیں گئے، اور پھر جنت کے فرشتے کے ساتھ بھی نہیں گئے، جہنم کے فرشتے کے ساتھ بھی نہیں گئے، آئینہ ہوا پھر وہ ہے کہاں؟ آگے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں جواب دیا، فرمایا ذوالنون مصری سن، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وہ جو شان والا رب ہے نا، عظمت والا رب، تمہارا رب، ہم نے اس محبوب کے عاشق کو جنت میں ٹھکانہ نہیں دیا بلکہ اپنے قریب ٹھکانہ دیا ہے۔ جس کی اسے طلب تھی ہم نے اس کا ٹھکانہ دیا ہے۔ تو جس سے پیار کرو گے دنیا کے اندر تو پھر حشر کے اندر تمہیں کھڑا بھی ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ میرے حضور فرماتے ہیں المرء مع من احبہ، جس سے جو پیار کرے گا نا دنیا میں تو محشر کے میدان میں انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب دنیا میں جس سے پیار ہے تو آخرت میں انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ امام بہقی نے دلائل النبوت کے اندر لکھا، میرے حضور کے ایک صحابی تھے جن کا اسم گرامی تھا حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من مزینہ، قبیلہ مزینہ سے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ قبیلہ مزینہ سے تھے۔ کانا یتیمن، یتیم تھے، لا مال لہو، غریب تھے، فقیر تھے، پاس کچھ نہیں تھا۔ ثم مات ابو، پھر والد کا انتقال ہو گیا۔ فلم یورثہ شیئا، ورثے میں کچھ چھوڑ کر نہیں گئے، لیکن چچا امیر تھا۔ وکان عمہ مجیلا فاخذہ وکفلہ، چچا نے کہا میرے بھتیجے اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے تو لہذا میں تمہیں اپنی کفالت میں لے لیتا ہوں، آ جاؤ میرے پاس رہو، جو میں چاہوں گا تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ تو حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ زمانہ تھا جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ میں تشریف لا چکے تھے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین مدینہ کے مضافات کے اندر ایک بستی تھی، ایک قبیلہ تھا مزینہ، وہ وہی رہتے تھے، اپنے چچا کے پاس رہتے تھے جو مالدار تھا۔ اب حضرت عبداللہ ذوالبجادین کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے غائبانہ طور پر حضور کی محبت کو ڈال دیا۔ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کاش کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر حضور کا دامن نصیب ہو جاتا، اگر حضور کا دیدار نصیب ہو جاتا۔ لا یقدر علیہ من امہ فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، میرے حضور جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو حضرت عبداللہ ذوالبجادین کے دل کے اندر یہ تڑپ تھی، کیا ہی اچھا ہوتا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور قدم بوسی کا موقع ملتا، لیکن لا یقدر علیہ من عمہ، لیکن چچا کے کاموں کے اندر اتنے مصروف تھے کہ موقع ہی نہ ملا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا۔ لیکن فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راجعا من مکہ الی المدینہ، میرے حضور جب مکہ سے مدینہ واپس تشریف لائے فتح مکہ کے موقع پر تو حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آپ نے اپنے چچا کو کہا یا عم انی قد انتظرت اسلامک، میں نے بڑا انتظار کیا کہ آپ حضور کا کلمہ پڑھیں گے، آپ حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہوں گے، لیکن لا اراک ترید محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے دل کے اندر دور دور تک یہ خیال ہی نہیں ہے کہ آپ حضور کا کلمہ پڑھیں، لیکن اگر آپ کلمہ نہیں پڑھتے تو نہ پڑھیں، لیکن فأذن لی فی الاسلام، مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں تو حضور کا دامن پکڑوں، میں تو حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤں۔ آگے سے چچا نے جواب دیا، جو کفالت کر رہا تھا، اس نے کہا سن واللہ لئن اتبعت محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما اترک بیدک شیئا،
میں نے تیرے اوپر بڑا مال خرچ کیا ہے، اگر تو نے حضور کا دامن پکڑا، اگر تو نے حضور کا کلمہ پڑھا تو جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے وہ سب کچھ لے لوں گا، کیونکہ میرے علاوہ تمہارا کوئی پرسان حال نہیں، مددگار نہیں ہے، غم گسار نہیں ہے۔ پورے عرب کے اندر تمہارا باپ انتقال کر گیا اور تمہاری ماں کا جو گزارا ہوتا ہے وہ میں دیتا ہوں، پھر گزارا ہوتا ہے، تو اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو میں تمہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ تم میرے بھتیجے ہو، لیکن اس وقت تک جب تک مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن جب رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تو تمہیں گھر سے بھی نکال دوں گا، اور جو مال میں نے تمہیں دیا ہے وہ تمہیں واپس لوٹانا پڑے گا۔ اب کوئی آج کا بھتیجا ہوتا تو کہتا چچا جی آپ کی مرضی جیسے ہوگی میں ویسے کروں گا، لیکن وہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین تھے، انہوں نے عرض کی چچا واللہ انا متبع محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم چچا جو آپ نے کرنا ہے کر لیں، لیکن میرے دل میں یہ بات آ گئی ہے کل نہیں تو آج، آج نہیں تو کل میں نے ہر حالت میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا ہے، ان کے راستے پہ چلنا ہے، یہ دل میں بات آ گئی ہے، اب بس برداشت نہیں ہوتا، چچا جو کچھ آپ نے کرنا ہے کر لیں، لیکن میں نے حضور کا دامن ضرور پکڑنا ہے۔ اچھا پھر یہ بھی کریں، اس وقت حضرت عبداللہ ذوالبجادین کا اسم گرامی عبد العزیٰ تھا، حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا کو فرمایا اخذا بیدی کل من ہو، جو کچھ آپ نے مجھے دیا وہ لے لیں، لیکن یہ مت سمجھے کہ میں حضور کا دامن چھوڑ دوں گا، جلدی کریں جو کچھ لینا ہے لے لیں۔ فَأَخَذَ كُلَّ مَا كَانَ أَعْطَاهُ حَتَّى جَرَّدَهُ مِنْ إِزَارِهِ، چچا نے جو کچھ دیا تھا وہ سب کچھ لے لیا، حتیٰ کہ بدن کے کپڑے بھی اتار لیے، بدن کے کپڑے بھی اتار لیے۔ آج کہتے ہیں جی نہیں چونکہ چنا کے جی اسلام یوں پھیلا، اسلام یوں پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا، اسلام امن سے پھیلا۔ میں نے کہا اسلام اخلاق اپنی جگہ پر، جہاں تلوار کی ضرورت تھی مصطفیٰ نے وہاں تلوار استعمال کی، جہاں اخلاق کی ضرورت تھی وہاں مصطفیٰ نے اخلاق کو استعمال کیا، جہاں جہاں جس کی ضرورت تھی میرے آقا نے وہی کام کیا۔ صرف اخلاق سے اگر اسلام پھیلتا تو پھر میرے آقا 19 غزوات کے اندر کیوں شریک ہوئے، صحابہ کی گردنیں کیوں کٹی ہیں، صحابہ نے اپنے بچے کیوں قربان کیے، صحابہ نے شہادت کا جام کیوں پیا ہے۔ پتہ یہ لگتا ہے اسلام ہر جگہ امن کا درس نہیں دیتا، اسلام تب امن کا درس دیتا ہے جب کعبے کی چھت پہ بلال کھڑے ہوں، لیکن جب اسلام امن کا درس اس وقت نہیں دیتا جب دشمن سامنے کھڑے ہوں، گولیاں چل رہی ہوں، پھر اسلام کہتے جہاد کرو، ان کو بتا دو اسلام امن والا بھی ہے، اسلام غیرت والا بھی ہے، اسلام غیرت والا بھی ہے۔ اسلام بتانا چاہتا ہے کہ اسلام ہر جگہ بزدلی کا ثبوت نہیں دیتا، اسلام کہتے پیچھے نہ پلٹو، آگے بڑھ بڑھ کر دشمن کے دانت کھٹے کر دو۔ ان کو بتا دو جب 1965 کی جنگ ہوئی میرے مصطفیٰ خود شریک ہوئے، مصطفیٰ خود شریک ہوئے۔ انڈیا نے منصوبہ بنایا تھا، کہا لاہور کے اندر بیٹھ کر ناشتہ کریں گے، وہاں شراب کے مزے اٹھائیں گے، وہاں بیٹھ کر اپنے خواب جو ہے نا پورے کریں گے، اور دنیا کی اس وقت کی بہت بڑی ٹینک کی جنگ تھی، لیکن مصطفیٰ کے غلاموں نے کیا کیا، اس وقت کے پاک فوج کے جوانوں نے اپنے آپ کو ٹینکوں کے نیچے سلا دیا اور پھر اپنے بدن کے ساتھ بم باندھے اور بتا دیا لوگوں سنو، یہ جنگیں جو ہیں وہ تعداد اور نفری کے بلبوتے پہ نہیں لڑی جاتی بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پہ لڑی جاتی ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ امام عالم نے کتنے جہاز گرا دیے، بتاؤ یہ کس کی طاقت تھی؟ یہ مصطفیٰ کی طاقت تھی۔ مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام جب بھی نکلتے ہیں وہ اپنے اسلحے پر، اپنی تلواروں پر، اپنے نیزوں پر، اپنی گاڑیوں پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ وہ مصطفیٰ کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ 313 صحابہ نے 1000 کے لشکر کے دانت کھٹے کر کے بتا دیا، کہا لوگوں سنو، ہمارے پاس نیزہ ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو پھر گھوڑا نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی نا امید نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم بڑی قسمت والے ہیں، ہمارے ساتھ مصطفیٰ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین نے چچا کو کہا چچا جو کرنا ہے کر لیں، لیکن حضور کا دامن نہیں چھوٹے گا۔ حتی جردہ من ازارہ، کہتے ہیں جی بس
اسلام کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ موت کیسے قبول کریں گے؟ آپ نماز کے لیے تو آ نہیں سکتے, موت کیسے قبول کریں گے؟ آپ اسلام پر عمل تو کر نہیں سکتے. ہاں جی, کوئی تھوڑی سی تکلیف آ جائے آپ ایک طرف ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ اسلام کھڑا ہے, یہ جانے اور آپ جانے, میں تو ایک طرف کھڑا ہوں, مجھے کیا پریشانی ہے, میں کیوں اسلام کے لیے تکلیف اٹھاؤں؟ ہاں جی, میں تو ڈر جاتا ہوں. لیکن صحابہ نے سب کچھ قربان کیا. وہ بھتیجا جو اپنے چچا کے سامنے مد مقابل لا گیا, پتا تھا میرا باپ انتقال کر گیا, میری ماں بوڑھی ہے, گھر میں بیٹھی ہے, گھر میں غربت کے ڈیرے ہیں, اگر آج میں نے چچا سے بغاوت کی تو پھر پورے عرب کے اندر میرا پرسان حال نہیں ہوگا. لیکن عبداللہ ذوالبجادین نے فرمایا بڑی جرت کے ساتھ, فرمایا چچا کوئی اور ہوتا تو کبھی ایسا نہ کہتا, لیکن چونکہ مصطفیٰ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں, زہرا کے بابا کو نہیں چھوڑ سکتا. حتیٰ کہ حتیٰ جردہ من ازاری, آپ کے بدن کے کپڑے بھی آپ کے چچا نے لے لیے. اب ایک لنگوٹ ہے آپ کے بدن پر, اسی حالت کے اندر فاتا امہ, اپنی اماں کے پاس آئے, اپنے بدن کو یوں کر کے آئے, سمیٹ کر آئے, اماں سب کچھ چھوڑ چھاڑ آیا ہوں. چچا نے گھر سے نکال دیا ہے, بے دخل کر دیا ہے, میرے پاس بظاہر کچھ نہیں ہے, لیکن اماں پھر بھی امید کا دیا بجھا نہیں, کیونکہ میں یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہوں, میں مصطفیٰ کے نعرے لگا رہا ہوں, کیونکہ آج جو کچھ چھوڑ کر آیا ہوں کملی والے کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں, رسول اللہ کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں. کبھی تنہائی کوہ دمن عشق, کبھی سوز و سرور و انجمن عشق, کبھی سرمایہ محراب و منبر, کبھی مولا علی خیبر شکن عشق. کہا کبھی عشق سولی پہ چڑھا دیتا ہے, کبھی عشق گلیوں کے اندر رلا دیتا ہے, کبھی عشق تنہائی کے اندر رلا دیتا ہے, کبھی عشق سولی پہ چڑھا دیتا ہے, کبھی عشق تانے سنوا دیتا ہے, کبھی عشق غربت کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے, کبھی عشق گردنیں کٹوا دیتا ہے. عشق یوں نہیں ملتا ہے. ہم چاہتے ہیں خواب کے اندر حضور کا دیدار ہو جائے, لیکن بدن کو تکلیف بھی نہ پہنچے, پریشانی بھی نہ ہو. یار ایسے تو نہیں ہوگا. اقبال کہتے چوں بنام مصطفیٰ خانم درود, از خجالت آبمی گردد وجود. کہا جب بھی حضور کی ذات پر درود پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں اپنے ندامت کے پسینے میں شرابور ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں اقبال تیری زبان کہاں, مصطفیٰ کا درود کہاں؟ ادھر غیبت کرتا ہے, ادھر درود پڑھتا ہے, ادھر چغل خوری کرتا ہے, ادھر اسی زبان کے ساتھ درود پڑھتا ہے. یا غیبت کر یا محمد پر درود پڑھ, یا چغل خوری کر یا مصطفیٰ پر سلام پڑھ. ایک کام کر, یہ کیا نہ اس کا دامن چھوڑتا ہے نہ اس کا دامن چھوڑتا ہے. تیری زبان کہاں اور محمد کا درود کہاں؟ یہ کیسا کام کر رہا ہے؟ عشق کرنا ہے مصطفیٰ سے, پھر بچے کیسے, پھر گھر کیسا, پھر مال کیسا, پھر تجارت کیسی. کہا سنو ذرا کروں تیرے نام پر جاں فیدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فیدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. کہا سارا جہان بھی لگ جائے تو فرق نہیں ہے, بس حضور راضی ہو جائے, حضور راضی ہو جائیں, اور کچھ نہیں چاہیے, رسول اللہ راضی ہو جائیں. تو پھر سنیے, حضرت عبداللہ ذوالبجادین نے اماں کو کہا اماں بدن کو چھپانے کے لیے کچھ نہیں, اور ماں بھی اتنی غریب تھی, ایک چادر تھی اپنے بدن کے کپڑے کے علاوہ. اماں نے وہ چادر جو ہے فَأَعْتَتْهُ بِجَادًا لَهَا, وہ دھاری دار چادر حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو دی. اب حضرت عبداللہ ذوالبجادین نے کیا کیا؟ آپ نے فَاتَّزَرَ بِوَاحِدٍ وَاتَّشَحَ بِالْآخَرِ, آپ نے اس چادر کے دو ٹکڑے کیے. ایک چادر کو آپ نے شلوار کی طرح استعمال کیا, نیچے باندھ لیا, اور ایک چادر کو جیسے احرام باندھا جاتا ہے, ایک کاندھا نکلا ہوا اور دوسرا کاندھا اندر, آپ نے دونوں چادروں کے کناروں کو یوں موڑ کر آپ نے سینے پر باندھ لی. اور اسی حالت کے اندر عرض کی اماں تجھے اللہ کے حوالے کر کے میں رسول اللہ کی طرف جا رہا ہوں. ایک چادر اوپر ہے اور ایک چادر نیچے ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ کہا محمد محمد کرنے جا رہا ہوں, محمد محمد کرنے جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہیں؟ کہا لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے جا رہا ہوں. ایک چادر, ہم تو میلاد بھی کریں تو لاکھ روپیہ ہونا چاہیے.
ہاں جی مدینہ جانا ہے تو پھر ہمارے پاس 2-3 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے، وہاں جائیں گے، مدینہ کے بازاروں میں اپنے بچوں کے لیے خریدیں گے، خریداری کریں گے۔ ہمارا وقت جتنا مدینہ اور مکہ کے بازاروں میں گزرتا ہے، کاش کہ اتنا گنبد خضرا کے سامنے گزرتا، کاش کہ اتنا رسول اللہ کے روضے کے سامنے گزرتا۔ وہاں بھی جا کر بدبخت بازاروں کی زینت بنے رہتے ہیں، مصطفیٰ کے دربار کے اندر انہیں اتنا وقت نصیب نہیں ہوتا۔ بعض تو وہ ہے جنہیں نمازیں بھی مسجد نبوی اور مکہ کے اندر نصیب نہیں ہوتی، لیکن ایک چادر اوپر ہے ایک چادر نیچے ہے۔ یہ نہیں کہا کپڑے بھی تو ہونے چاہیے حضور کی بارگاہ میں جانے کے لیے، کہا اماں تجھے تیرے رب کے حوالے کرتا ہوں، میں حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اقبلا الی المدینہ، حضرت عبداللہ ذوالبجادین ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے اسی حالت میں مدینہ کی طرف چل پڑے، اور جب مدینہ کی طرف گئے نا تو اس وقت رات ہو رہی تھی۔ فاتجع فی المسجد النبوی فی السحر، پہلو کے بل لیٹ گئے، وہیں سکڑے سمٹے، کمبل بھی نہیں ہے، لحاف بھی نہیں ہے جس کو اوڑھ کر سو جائیں، وہیں سمٹ کر سکڑ کر مسجد نبوی میں سو گئے۔ جب صبح کو بلال آذان دینے کے لیے آئے تو دیکھا ایک اجنبی مسجد نبوی میں سویا ہوا ہے، اس نے آذان دی، نماز کا وقت ہوا، ثم صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے نماز پڑھائی، اور جب نماز ہو گئی اب صحابہ نے کیا کیا، فجعل یتصفح الناس، اب صحابہ نے ایک دوسرے کو مصافحہ کیا، یعنی یہ مصافحہ کرنا نماز کے بعد یہ صحابہ کی سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صحابہ کی، بولے نہ ذرا، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ صحابہ نے مصافحہ کیا، مصافحہ کر کے جب سب جانے لگے، فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، حضور کی نظر عبداللہ ذوالبجادین پہ پڑ گئی، حضور کی نظر عبداللہ ذوالبجادین پہ پڑ گئی، اور جب پڑی میرے حضور نے دیکھا، حضور کی نظر پڑ گئی، نہیں سمجھے میری بات؟ ہاں جی حضور کی نظر پڑ گئی، ہاں جی مجھ پہ نصیر محشر میں ان کی نظر پڑی گئی، مجھ پہ نصیر محشر میں ان کی نظر پڑی گئی، بس کرم ہو گیا جب نظر پڑ گئی۔ جب نظر پڑ گئی تو پھر ہم بھی کہہ دیں گے حضور ہم بھی آپ کے نام لیوا، ہم بھی آپ کے غلام ہیں۔ 2 چادریں حضور نے دیکھا، ہر ایک کپڑوں کے اندر لپٹا ہوا ہے، یہ کیسا غلام ہے، اجنبی ہے، بڑی دور سے آیا ہے، لیکن بدن پر ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، نامکمل لباس ہے، کہاں سے آیا ہے، چہرہ تھکا ہے، بجھا ہوا چہرہ ہے۔ آپ نے دور سے فرمایا من انت، کون؟ آپ کا نام پہلے تھا عبد العزا، آپ نے عرض کی حضور میرا نام عبد العزا، حضور نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، تمہارا نام عبد العزا نہیں بلکہ عبداللہ ذوالبجادین، تمہارا نام عبداللہ ہے۔ اور یہ جو چادریں پہن رکھی تھی نا، میرے حضور کو یہ انداز بڑا پسند آیا۔ بجاد کا عربی کے اندر مانا ہوتا ہے دھاری دار کپڑا، تو وہ چادر ایک تھی، اس کو پھاڑ کر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چادر اوپر ایک نیچے پہنی، تو میرے حضور نے اسی کیفیت کو دیکھ کر فوراً فرمایا تمہارا نام عبداللہ ذوالبجادین 2 چادروں والا، تمہارا نام کیا ہے؟ عبداللہ ذوالبجادین 2 چادروں والا، تمہارا نام عبد العزا نہیں ہے، عبداللہ ہے ذوالبجادین۔ آج تم آئے ہو نا 2 چادریں پہن کر ہماری محفل میں، نام تمہارا اگر دنیا بھول بھی گئی تو جب بھی ذوالبجادین آئے گا نا، ذوالبجادین آئے گا تو سمجھ جائیں گے یہ وہی محمدی غلام ہے، یہ وہی رسول اللہ کا غلام ہے جس نے 2 چادریں پہن کر مدینہ کی طرف رخ کیا تھا۔ ہاں سنو ذرا، میرے مصطفیٰ سے پیار کرنا ہے تو پھر یوں کرو۔ کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے سونے انداز میں کہا سنو، در نبی پر یوں عمر بیتے ہو غم پہ لطف دوام ایسا، در نبی پر یوں عمر بیتے ہو غم پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کاغے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا، بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، در
نبی پر یوں عمر بیتے ہو غم پہ لطف دوام سا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا من انتا یا رسول اللہ؟ عبد العزیٰ۔ حضور فرمایا نہیں، عبداللہ ذوالبجادین۔ فکانا یکون من اضیافی، حضور نے فرمایا تم ہمارے مہمان، ہم تمہارے میزبان۔ اور پھر میرے حضور نے کیا کیا؟ وَيُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ، فرمایا آج ہم تمہارے استاد بنیں گے، تمہیں خود قرآن سکھائیں گے۔ میرے آقا نے قرآن سکھایا، حتیٰ قرأ قرآنًا کثیراً، جب حضرت عبداللہ ذوالبجادین نے بہت سارا قرآن پڑھ لیا، اب غزوہ تبوک کا موقع آیا، صحابہ تیاری کر رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر، کیونکہ رہتے مسجد میں تھے، گھر تو تھا نہیں، رہتے مسجد میں تھے، تو ایک کونے میں بیٹھ کر یرفع صوتہ بالقراءۃ، آپ اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا، آئے حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگے یا رسول اللہ الا تسمعوا الی صوت ھذا الاعرابی، آپ نے دیکھا اس دیہاتی کو یرفع صوتہ بالقرآن، اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے اونچا پڑھنے کی وجہ سے قد مدع الناس بالقراءۃ، دوسرے لوگ قرآن پڑھ نہیں پا رہے، ان کو مشکل پیش آ رہی ہے۔ دیکھیں تو صحیح میرے حضور نے جملہ کیا بولا، فرمایا یا عمر اے داغ چھوڑ اس کو، فَإِنَّهُ خَرَجَ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والا بن کے آیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے آیا۔ اب جب تبوک کا موقع آیا نا، غزوہ تبوک کا، سارے صحابہ آئے حضور کی بارگاہ میں، حضرت عبداللہ بھی آ گئے، میرے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ ادعو اللہ لی بالشہادہ، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے میدان جنگ کے اندر شہادت کی موت نصیب کرائے۔ میرے حضور نے فرمایا صحابہ جاؤ وہاں درخت کی چھال لے کر آؤ، درخت کی چھال لائی گئی، اوپر والا چمڑا ہوتا ہے نا درخت کا اوپر والا، وہ چھال لائی گئی، میرے آقا نے حضرت عبداللہ ذوالبجادین کے بازو پر اس کو باندھا، اور باندھ کر پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میں نے عبداللہ کے خون کو کفار پر حرام کر دیا ہے، میں نے کفار پر اس کے خون کو حرام کر دیا ہے، یا اللہ یہ میدان جنگ میں جائے لیکن باقی واپس آئے، کیونکہ اس کی بڑی ضرورت ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ نے تڑپ کر کہا حضور میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں تو چاہتا تھا میں جاؤں تو پھر کاٹا جاؤں، میری گردن کاٹی جائے، اور پھر آپ آئیں مجھے اپنے بازو کے اندر، مجھے اپنی باہوں کے اندر اٹھائیں، اور آپ کہیں یہ وہ غلام ہے جو 2 چادروں کے اندر آیا تھا اور میرے نام پر اپنی گردن کٹا دی، اور آپ نے دعا کر دی۔ میرے حضور غیب دان نبی نے فرمایا عبداللہ تم میدان جنگ میں شہید نہیں ہوگے، حتیٰ کہ تم میدان جنگ میں جاؤ گے، وہاں جنگ لڑو گے، پھر تمہیں بخار آئے گا، وہی بخار تمہیں قتل کرے گا، پھر تم شہید بن جاؤ گے، اور جب تم شہید بن جاؤ گے ہم تمہارا جنازہ پڑھائیں گے۔ حتیٰ کہ میدان جنگ کے اندر حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے، اور پھر آپ کا آخری وقت آیا، حضور کو بتایا گیا عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے، شہادت کا مرتبہ مل گیا، میرے حضور آئے، جنازہ پڑھایا گیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ پڑھایا گیا، اور پھر جب قبر میں اتارا جانے کا وقت آیا، میرے حضور نے فرمایا ابو بکر تم آگے آ جاؤ، عمر تم آگے آ جاؤ، اور میں بھی آ جاتا ہوں۔ ایک طرف سے ابو بکر نے پکڑا، دوسری طرف سے عمر نے پکڑا، اور تیسری طرف میرے آقا نے فرمایا تم ٹھہرو میں خود قبر میں اترتا ہوں، میں خود قبر میں اترتا ہوں۔ مصطفیٰ قبر میں اترے، اور پھر اپنے عبداللہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اور اتار کر فرمایا ابو بکر عمر تم بھی آ جاؤ۔ جب وہ دونوں آ گئے میرے حضور نیچے قبر میں بیٹھے، اور پھر آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ اللہم انی امسیت عنہ راضٍ، اے اللہ میں مصطفیٰ اپنے عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ کیوں راضی ہو جا؟ کیونکہ اس نے 2 چادریں پہن کر میرے مدینہ کا رخ کیا تھا، سب کچھ قربان کر دیا میرے لیے، یا اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، کیونکہ اس نے میرے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو عشق کیا ہے؟ عشق یہ ہے کہ ساری کائنات لٹا دو حضور کی محبت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ۔